الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آج آپ اخلاص کے بارے میں کچھ باتیں سنیں کہ قلب سلیم میں اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ دراصل پورے دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ ہر نبی نے آ کر جس چیز کی دعوت دی وہ اخلاص تھی۔ سورۃ بینہ کی آیت 5 میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ کے نبی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کا اور خالص کرنے کا دین کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ زمر کی آیت 3 میں آتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ کہ خالص دین صرف اللہ کا حق ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کے میرے لیے یہ لازم ہے۔ ہم بیچ میں جو دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے بیٹھے ہوئے نا، اس لیے بے چین ہے، اس لیے ابھی تک پوری خوشی نہیں ہوئی، اور اتنا سننے اور سنانے کے بعد بھی ابھی ہمارے دلوں میں دوسرے ہیں۔ تو خالص کر لیجئے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، غیر کا اس میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، اور اطاعت اور بندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اپناتے ہوئے منفرد سمجھیں، یعنی کوئی دوسرا بیچ میں آئے گا نہیں، تیرے میرے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ مخلوق کے دکھاوے اور ریاکاری سے پاک دل ہو آپ کا میرا، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، آپ میں ہر قسم کی ملاوٹ سے عمل کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر بات بنے گی، کیونکہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص عبادت کی روح ہے اور اس کا مغز ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے روزے کی روح اور اس کا مغز اخلاص ہے۔ آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اس کی روح اور مغز، اور اسی طرح A to Z چھوٹی سے چھوٹی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اسی میں ہے، اور نیت عبودیت کا نقطہ ہے۔ اعمال کو کرنے کے لیے اس کی حیثیت جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ تو اخلاص کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے۔ جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کی نماز ایک ظاہری بے جان لاشا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جسم میں روح ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جسم جو ہے وہ خالص ہے، پاک ہے، ٹھیک ٹھاک لگتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناک کان آنکھ ادھر ہی ہوتے ہیں نا، لیکن روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیاں، ہمارے حج اور عمرے، اور اسی طرح پھر دین کے دوسرے بھی ریچولز، ایون سوشل ورک، ایون ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق، یہ بے جان لاش ہیں اگر اس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو ایسی عبودیت جس میں جان نہ ہو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کو آپ بے فیض کہہ سکتے ہیں۔ مردے تو نہیں روکتے نا، تو اسی لیے آج ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی۔ تو کہیے اپنے آپ کو کہ میرے اعمال جو میں کرتی ہوں، ان کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص ہی وہ کامیابی اور ناکامی سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے بعد یا تو میں اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔